الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میری پہچان جائے، مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ محبت تھی۔ گویا تعین اول تعین حبی ہے۔ اللہ کی پسند اس سلسلے میں اللہ تعالی اب چاہتے کیا ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ میرے ایسے بندے ہیں کہ ان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ یہ میرے ایسے بندے بن کر رہتے ہیں کہ ان کے دل میں میری محبت ہر وقت بھری ہوتی ہے۔ ان کے جو دل ہوتے ہیں محبت سے لبریز ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر محبت جو اللہ کی ہے وہ چھائی رہتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ آیا ہوا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ سمایا ہوتا ہے، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ چھایا ہوتا ہے۔ تو کامل مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ اس کے جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا سننا بولنا، اور اس کا دل، جو اس کا دل چل رہا ہے اس کا کام کیا ہے؟ محبت کرنا۔ دل یا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا یا مخلوق سے کرے گا۔ اس کے دل میں یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا پھر دنیا کی۔ اگر آخرت کی محبت سے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا تو یہ آخرت کے اعمال کرے گا، جبکہ دنیا کی محبت میں جب یہ پھنسا ہوگا تو یہ غلطیوں میں پڑا رہے گا۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور مشائخ کرام نے اس کے آگے پھر تفصیل یوں بیان کی، وَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلِّ فَضِيلَةٍ، اس دنیا کا چھوڑ دینا، اس کا ترک کر دینا ہر فضیلت کی کنجی ہے۔ دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانا پروردگار اللہ کی محبت کا دل میں سما جانا کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ صفات اور صاحب صفات سے اللہ کی محبت۔ قرآن پاک میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ ہیں کہ مولا کریم نے ان صفات والے بندوں کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ احسنوا، تم نیکی کرو، نیکوکار بن جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ ویحب المتقین، اور متقین سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور توبہ جو کرتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو ان صفات سے محبت ہے۔ جس انسان میں یہ صفات آ جائیں گی وہ انسان بھی اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات کے جامع تھے۔ یہ کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقطہ کمال تک موجود تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے جو محبوب ترین ہستی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر میل ہے، گندگی ہے، زنگ لگا ہوا ہے،
دلوں کی صفائی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل پر دھیان ہو، کسی کی نفرت، بغض، حسد، کینہ اس دل میں نہ پالیں، بلکہ اللہ کی محبت دل میں پالیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سیاہ دلوں کو سفید دل بنائے، پتھر دلوں کو موم دل بنائے۔